السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف لین کے بعد آج ہم نیا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، وہ ہے کھڑا زبر۔ تو کھڑا زبر کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ اس کی علامت ہے، یہ اس طرح الف کی طرح۔ تو ہر حرکت کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک سیدھی اور ایک الٹی۔ الٹی کو ہم کھڑی بھی کہتے ہیں اور سیدھی کو ہم پڑی بھی کہتے ہیں۔ مثلا زبر کی دو حالتیں، ایک ہوتا ہے کھڑا زبر اس طرح، ایک ہوتا ہے پڑا زبر، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پڑا زبر بولتے ہیں، اس کو کھڑا زبر کہتے ہیں۔ دوسرے معنی میں اس کو جو ہے وہ ہم الٹا زبر کہتے ہیں، اور اس کو ہم کیا نام ہے سیدھا زبر کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی شکل اگر ہو تو اس کو زبر کہیں گے ہم، عام اپنی زبان میں کیا کہیں گے؟ زبر یا پڑا زبر۔ تو اس طرح اگر ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کھڑا زبر۔ تو لکھا ہوا حرکات کی دو حالتیں ہیں، پڑی یا سیدھی حالت اور کھڑی یا الٹی حالت۔ لہذا زبر کی بھی دو حالتیں ہیں، ایک پڑا زبر اور دوسرا کھڑا زبر۔ ہدایت نمبر 1، پڑے زبر اور کھڑے زبر کی پہچان کرائیں، یعنی کہ اس کی آپ کو اچھی طرح پہچان ہونی چاہیے۔ جو الف کی طرح ہو، کسی حرف کے اوپر چھوٹا سا الف ہو اس طرح کا، تو وہ کس کی علامت ہے؟ کھڑے زبر کی۔ اور جو اس طرح کا عام چلتا ہے، جو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زبر کہتے ہیں، تو اس کو ہم لمبا اس کا نام یا مکمل اس کا نام کیا ہوگا؟ پڑا زبر۔ ہدایت نمبر 2، کھڑے زبر کو ایک الف کے برابر۔ اچھا جی، یہ یہاں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں با کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ کھڑا زبر پڑا ہوا ہے۔ با کھڑی زبر یا کھڑا زبر با۔ اب ہم اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ اس کے برابر۔ اس کے برابر۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے، اس کو ہم الف مدہ کہتے ہیں۔ ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ الف ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ با کھڑی زبر با زبر الف با، مقدار دونوں کی ایک ہے۔ یہ جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ با ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے اس میں سمجھایا ہے۔ ہدایت نمبر 3، نون اور میم کو ادا کرتے وقت آواز ناک میں ضرورت سے زیادہ نہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کی تختی مشق جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا ثا جا حا خو دا ذا غو زا سا شا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی جی۔ اب یہ شین کھڑا زبر شا اور شین زبر الف شا، دونوں کی مقدار ایک ہی ہے، لمبا کرنے کی مقدار دونوں کی ایک ہی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھڑا زبر کو بھی لمبا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ الف مدہ کے یہ قائم مقام ہے، الف مدہ کے برابر اس کو ہم لمبا کریں گے۔ اور الف مدہ کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ ایک الف۔ اچھا جی، صو وہ تو وہ ع غو فا قو کا لا ما نا واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا ہا یا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے اس کا جوڑ بھی کیا، ایک دو حروف کا ہم نے حروف کو جوڑ سے پڑھا،
اور بقیہ جو ہے ہم نے ان کا ساؤنڈ جو ہے حروف کا وہ ہم نے آپ کو سنایا. ٹھیک ہے جی. اس میں جو ہے ضروری بات وہ یہ ہے کہ جو موٹے حروف ہیں ان کی آواز بھی موٹی ہونی چاہیے. سو اس کو ہم س نہیں کریں گے, کیا کریں گے؟ سو وہ تو وہ. ٹھیک ہے جی. آگے لکھا ہوا جی ہجے کا طریقہ. موسا کے ہجے اس طرح ہوں گے. میم, اب یہ جوڑ کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے. یہ جو یا ہے نا, یہ اس کو ہم جو ہے الگ سے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس طرح پڑھیں گے. میم پیش واو مو, یہ واو مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے. واو مدہ ہے یہ. اور سین کھڑا زبر سا, موسا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ذہن میں رہے کہ اس کو ہم نے جو ہے نا یہ نہیں پڑھنا سین کھڑا زبر یا سائی ایسے کر کے کوئی اس کا جو ہے نا ملتا جلتا کوئی بھی ہم یعنی کہ غلط انداز میں نہیں پڑھیں گے, بلکہ جو میں نے آپ کو بتلایا ہے بلکہ آگے یہ لکھا بھی ہوا ہے. میم پیش واو مو, سین کھڑا زبر سا, موسا. اس طرح عیسیٰ, عیسیٰ کا بھی عین, عین زیر یا عی, سین کھڑا زبر سا, عیسیٰ آیات وغیرہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم مشق کرتے ہیں کھڑا زبر کی مشق جو ہے. یخشا, سجا, قلا, علا, غوا, عصا, عسا. اب دیکھیں یہ صاد موٹا ہے, موٹی آواز اس کی آئی ہے, باریک یعنی کہ نہیں اس کو پڑھنا ہم نے. سیٹی اس کی موٹی آواز ہے, اس کی باریک ہے. عصا, عسا, طغا, یحیا, احوا, غما, رأى, يغى, اسحاق, آخر, آدم, آثر, آزر, آيات, آلاف, ابراہیم. اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زیر ہے, یا مدہ ہے. اور یہ را کے اوپر کھڑا زبر پڑا ہوا ہے, را موٹا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. را کے اوپر زبر ہو, کھڑا زبر ہو, دو زبریں ہوں, را موٹی ہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. موسیٰ بآیت یخفی الی اتی یرضی. یہ بھی را موٹی ہوگی کیونکہ را ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے. ادنا, اس کو ہم نے کیوں ہلایا ہے؟ یاد ہے سب کو بھائیو؟ اس کو ہم نے اس لیے ہلایا ہے کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. ادنا, عیسیٰ, ہارون. اچھا جی. اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ ہم اس پہ وقف کیسے کریں گے. وقف جیسے یہ لکھا ہے وقف بھی ایسے ہی ہوگا. اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ اس پہ جب وقف کیا جاتا ہے نا اس کو لمبا کر دیا جاتا ہے, زیادہ لمبا کر دیا جاتا ہے. مثلا والضحى والليل اذا سجى. ٹھیک ہے جی. ما ودعك ربك وما قلى, ایسے کر کے. غوا, احوا. ٹھیک ہے جی. یحیا. اب یہ ایک الف سے زیادہ 2 3 4 الف کے برابر بھی اس کو لمبا کر دیا جاتا ہے وقف کے دوران. تو وقف کے دوران اس کو لمبا نہیں کریں گے اتنا زیادہ, صرف ایک الف کی مقدار جو کہ ہم وصل میں پڑھیں گے وہی وقف میں بھی اسی طرح ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا وقف بھی ایسے ہی ہوگا. عصا, عسا, طغى, یحیا, یغا. ہاں جی. اس کا وقف آپ کو پتا ہے, اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے. اسحاق.
ٹھیک ہے، اس کو ہم لمبا بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا اس کو ہم 4 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسحاق، اسی طرح جو ہے یہ اس کو ہم کیسے وقف کریں گے؟ آیات، لمبا زیادہ کر دیا۔ آلاف، اس کو ہم نے ہلانا نہیں ہے، آلاف ایسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ابراہیم، اس کو ہم جو ہے وقف کے دوران لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، لمبا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 الف کے برابر بھی ہم اس پر وقف کر سکتے ہیں، اور 4 الف کے برابر بھی ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن موسیٰ کو ہم صرف 1 الف کے برابر ہی لمبا کریں گے، وصل میں بھی اور وقف میں بھی۔ اچھا جی، ہدایت نمبر 4، جس کلمے کے آخر پر کھڑا زبر ہو اس پر وقف بھی اسی طرح ہوگا، ٹھیک ہے جی، جیسے میں نے آپ کو بتلایا، جیسے عیسیٰ کا وقف عیسیٰ، غوا کا وقف غوا، اور رعا کا وقف رعا کی شکل ہی میں ہوگا وغیرہ۔ ہدایت نمبر 5، بعض لوگ کھڑے زبر والے کلمات پر وقف کرتے ہوئے 3 یا 4 الف کی مد کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتلایا موسیٰ پہ وقف کرتے ہیں، هل اتاك حديث وهل اتاك حديث موسى، ٹھیک ہے، اب یہ زیادہ لمبا ہوگا، وهل اتاك حديث موسى، بس اتنا لمبا ہم نے اس کو کرنا، ٹھیک ہے جی۔ وقف میں بھی کھڑے زبر کی مقدار 1 الف ہی رہے گی، یعنی کہ یہ والا عیسیٰ 1 الف کی مقدار، وصل میں بھی اور وقف میں بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق کھڑا زبر کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس کو خوب اس پر محنت کریں، پریکٹس کریں، اور جو ہے خود بھی پڑھیں اور پڑھائیں بھی، اور اس کا ماشاءاللہ صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ اس کو ویڈیوز کو آگے بھی پہنچائیں، اور اس کو محفوظ رکھا کریں۔ جتنی بھی ویڈیوز اسباق کی صورت میں آپ کے پاس آتی ہیں، ان کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اپنے سسٹم کے اندر اس کو محفوظ کر لیں، اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں تاکہ قرآن لوگ صحیح پڑھنا شروع کر دیں، اور ہمارا مقصد جو ہے اللہ کی رضا ہے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم قرآن کو صحیح پڑھنا شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔